اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الخلائق اجمعین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا حبیب الہ العالمین ابو القاسم محمد و اہل بیتہ الاطیبین الاطہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین الہداة المہدیین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في القرآن الكريم قوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله ان الله شدید العقاب صلوات بلند آواز سے عزیزان گرامی قدر واجب الاحترام سامعین حضرات، دعا ہے پروردگار عالم آپ تمام عزیزوں کا اس صفحے عزا پہ موجود ہونا اپنی بارگاہ میں عبادت شمار فرمائے۔ بانیان صفحے عزا کے رزق و مال میں خدا برکت عنایت کرے، ان کے والد بزرگوار کے درجات میں خدا بلندی عنایت فرمائے۔ اس پرفتن دور میں خدا ہم سب کو سلامتی ایمان عطا فرمائے اور ان خطرات میں علم حسینیت کو بلند رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حجت دورہ بقیت اللہ العظم حضرت امام زمان عجل اللہ فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہم سب کو حضرت کے جمال مبارک کی زیارت نصیب فرمائے۔ تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے صلوات بلند آواز سے۔ یہ سایہ مبارکہ کو سرنامہ کلام میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا گیا ہے۔ اس آیت مجیدہ میں خالق لم یزل صبح قیامت تک صاحبان اسلام و ایمان پر اپنے رسول کی حیثیت کو واضح فرما رہا ہے کہ اس جہان میں، اس کائنات میں مقام مصطفیٰ کیا ہے اور دین میں رسول اللہ کی حیثیت کیا ہے۔ یہ نقطہ ذہن عالی میں محفوظ رہے۔ آج کے دور کے تقاضوں کے پیش نظر دو موضوعات پر گفتگو کرنا انتہائی ضروری بھی ہے اور اہم بھی ہے۔ ایک تو امت مسلمہ کے سامنے مقام کبریا کو بیان کرنا بہت ضروری ہے، دوسرا کلمہ گویان مصطفیٰ کے سامنے مقام مصطفیٰ کو بیان کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ اس خاطر نہیں ہے کہ چونکہ یہ دو عنوان غیر اختلافی عنوان ہیں یا رسول اللہ کے ذکر پر تمام فرقوں کو کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوتی، نہ،
جس کا مزاج بگڑنا ہے وہ نبی کے نام پہ بھی بگڑ جانا ہے، اس لیے کہ یہ طبیعتوں کا مسئلہ ہے، یہ روحوں کا مسئلہ ہے، یہ شجروں کی طہارت کا مسئلہ ہے، یہ ایمان و نفاق و کفر کا مسئلہ ہے۔ میں شاید عرض کر چکا ہوں، اس علاقے میں کسی مجلس میں عرض کیا تھا، دسترخوان ایک چنا ہوا ہو اور دسترخوان پہ بہترین نعمتیں موجود ہوں اور اس دسترخوان پہ ایک بیمار کو لا کے بٹھا دیا جائے اور بیمار سے کہا جائے کہ آپ یہ بہترین کھانا تناول فرمائیں، اس سے لطف اٹھائیں، تو بیمار آپ سے یہ کہے گا کہ آپ اس دسترخوان کو اٹھائیں اور لے جائیں، میری طبیعت کے مطابق یہ کھانا نہیں ہے، دل نہیں چاہ رہا میں، اور آپ ایک صحت مند آدمی کو بھی اسی دسترخوان پہ بٹھائیں۔ بیمار جو کھانا نہیں کھا رہا، صحت مند انسان وہ کھانا کھا رہا، وہ اس سے لطف اٹھا رہا ہے، وہ آپ کی اس صلوات بھیجے ذرا محمد آل محمد پر۔ اس کی آواز ایک کر دیں، آواز کھولیں ضرور، مگر یہ بار بار جو دو لفظ ہے نا یہ نہیں ہونے چاہیے۔ صلوات بھیجے محمد آل محمد پر۔ صلوات ڈر کے نہ پڑھیں، خوش ہو کے پڑھیں۔ اس لیے کہ بل میں اہل بیت کو رضی اللہ کہنے پہ زور دیا گیا تھا، صلوات پڑھنے سے منع نہیں کیا گیا تھا۔ تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ ایک ہی دسترخوان پر ایک بیمار ہے اور ایک صحت مند ہے، صحت مند کھانا کھا رہا ہے، بیمار کھانا نہیں کھا رہا۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قصور کھانے کا ہے یا کھانے والوں کی طبیعت کا ہے؟ تو جواب یہی آئے گا کہ نہیں، کھانا ایک ہی جگہ سے بنا ہے بھائی، ایک ہی مقام سے آیا ہے، ایک کھا رہا ہے دوسرا نہیں کھا رہا، ایک لطف اٹھا کے کھانے کی تعریف کر رہے ہیں، دوسرا تعریف تو دور رہ گیا، کھانے کو دیکھنا نہیں چاہ رہا۔ تو کہا یہ جائے گا چونکہ جس کی طبیعت ٹھیک ہے وہ کھانے سے لطف اٹھا رہا ہے، جس کی طبیعت خراب ہے وہ کھانے کی مخالفت کر رہا ہے، لہذا یہاں بگڑنے کی بات نہیں ہے۔ ایک شخص کو حسین کا ذکر اچھا لگ رہا ہے، دوسرے کو برا لگ رہا ہے، تو مسئلہ ذکر کا نہیں ہے، مسئلہ سننے والے کی طبیعت کا ہے۔ جس کی روح میں طہارت ہے اسے حسین اچھا لگتا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں یا جملہ بدل دوں؟ چونکہ عام طور پہ میرے سارے اپنے عزیزان تشریف فرما ہیں، کچھ میرے ہم عصر بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ بچے بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ بزرگان تشریف فرما ہے، کچھ وہ ہیں جن کی آغوشوں میں ہم پل کے جوان ہوئے ہیں، کچھ میرے وہی دوست احباب تشریف فرما ہیں جن کے ساتھ بچپن بھی گزرا ہے، جوانی بھی گزری ہے، اور کچھ موجودہ دور کے بچے تشریف فرما ہیں۔ ایک جملہ جو عام طور پہ موسیقی کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ موسیقی روح کی غذا ہے، تو طے ہے جیسی روح ہوگی ویسی اس کی غذا ہوگی۔ گھبرا تو نہیں رہے اب حضرات؟ گھبرا تو نہیں رہے اب حضرات؟ جیسی روح ہوگی ویسی اس کی غذا ہوگی۔ روح رحمانی ہوگی تو غذا قرآنی ہوگی، روح شیطانی ہوگی تو غذا موسیقی ہوگی۔ اب اس طرح سے روح رحمانی ہوگی تو غذا ذکر حسین ہوگا، روح ہوگی تو اس میں بگڑنے کی بات ہی نہیں ہے، اس میں ناراض ہونے کی بات نہیں ہے۔ اور یہ بھی دیکھیے ذہنی میں یہ نقطہ بھی محفوظ ہے کہ آج بچے ہمارے پریشان ہیں، تھوڑا پاکستان میں حالات عاشورہ کے بعد ڈسٹرب ہوئے ہیں، اور یہ اللہ کا شکر ہے کہ 14 ہوئی یزیدیت عیا ہو گئی ہے۔ میری مجلسوں کا عنوان عاشورہ کے بعد تقریباً چونکہ حالات کے جو تقاضے ہیں اسی کے مطابق پیغامات ارسال ہونے چاہیے، اور چونکہ کافی جگہوں سے ہمیں مایوسی بھی ہوئی ہے، ہمارے بچے کافی پریشان ہوئے ہیں، نوجوان بھی پریشان ہوئے ہیں،
کچھ جگہوں سے ڈر اور خوف کی صدائیں بھی اٹھی ہیں. کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا. آپ ڈر کیوں رہے ہیں؟ اس لیے کہ جب ہمارے ماں باپ کے گھر میں اولاد پیدا نہیں ہوتی تو ہماری مائیں، ہمارے باپ اللہ سے دعا یہی کرتے تھے کہ ہمیں حسین کا عزادار دے. ماؤں نے مانگا بھی حسین کے نام پہ ہے، اور جب لوٹانے کی بات آئے تو حسین کے نام پہ جائے. اور میرا ایک معروف جملہ ہے جو میں نے 7 سال پہلے ایک جگہ پہ عرض کیا تھا کہ بستر پہ ایڑیاں رگڑ رگڑ کے بھی مرو گے، ہاسپٹل میں بیمار ہو کے بھی مرو گے، ہارٹ اٹیک ہو جائے گا مرو گے، کہیں ایکسیڈنٹ ہو جائے گا مر جاؤ گے. تو بستر پہ ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مرنے سے بہتر ہے حسین کے نام پہ مر کے زندہ ہو جاؤ. توجہ فرما رہے ہیں؟ حسین کے نام پہ مر کے زندہ ہو جاؤ. آپ موت مریں گے تو مر جائیں گے، ذکر ختم ہو جائے گا. پھر 2 دن بعد کلخانی ہوگی، 10 دن بعد 10واں ہوگا، 40ویں کے بعد 40واں ہوگا، اس کے بعد پھر کسی کو خبر نہیں ہوگی. پھر کوئی برسی کرا دے تو ہو جائے گی، نہیں تو وہ بھی نہیں ہوگی. لیکن اگر حسین کے نام پہ مر گئے تو جب جب حسین کا نام آئے گا تب تک اس کا نام آئے گا جو حسین کے نام پہ مرا ہے. توجہ فرما رہے ہیں حضرات؟ تو اسی تناظر میں ذہن عالی میں رکھیے گا کہ یہ انتقام ہے اللہ کا کہ جب لوگوں نے حسین جیسی نعمت کو چھوڑ دیا تو اللہ نے یزید جیسی لعنت کے حوالے کر دیا. جملہ پہنچا نہیں آپ کے ذہنوں تک؟ ہاں، جب لوگوں نے حسین جیسی نعمت کو چھوڑا، جو نعرے لگے کراچی میں اور دیگر جگہوں پہ، اور بعض لوگوں نے کہا کہ جی وہ حسین علیہ السلام کے مقابل میں آنے والے یزید کو چلے اور زیادہ نہ کہیں تو رحمت اللہ کہیں. آپ کے کہنے سے رحمت اللہ ہوتا تو کب کا ہو چکا ہو. خدا نے جس کے مقدر میں لعنت کو قرار دے دیا ہے اسے کوئی رحمت میں بدل نہیں سکتا. توجہ فرما رہے ہیں حضرات؟ تو عزیزان محترم، یہ روحوں کا معاملہ ہے. جس کی روح میں جتنی طہارت ہے اتنا وہ ذکر اہل بیت کے قریب ہے. جس کی روح میں جتنی نجاست ہے، یہ تذکر کرنا بہت ضروری. جو میں جملہ جہاں سے لیا آپ کی خدمت میں عرض کرنے کے لیے پر گفتگو کرنا اشد ضروری ہے. مقام خداوند متعال وہ امت کے سامنے بیان کیا جائے کہ اللہ کا مقام کیا ہے. دوسرا مقام رسالے باپ کہ سرکار کی عزت و توقیر و بزرگی شان کیا ہے. یہ اس لیے نہیں عرض کر رہا ہوں کہ اختلافی موضوع نہیں ہے چونکہ اس پہ سب اکٹھے ہو جاتے. نہ، میں عرض کر رہا ہوں جس نے بگڑنا ہے اسے رسول اللہ کا نام بھی بگاڑ دیتا. اس کی طبیعت پیغمبر خدا کا تذکرہ بھی بڑا مشکل لوگ برداشت کر پاتے. اور یہی وجہ کہ ربیع الاول میں بھی صدائیں بلند ہو گئے، بھی حسین کی مجلسوں پہ فتوے ہیں. ٹھیک 1 مہینے کے بعد جب پیغمبر کا میلاد منایا جائے گا تو پھر نبی کے میلاد پہ بحث شروع ہو جائے گی. توجہ فرما رہے کہ نہیں؟ کس نے منایا تھا، کہاں منایا گیا تھا، نبی نے اپنی زندگی میں میلاد منایا تھا. یہ سارے اعتراضات ہوں گے. اور الحمدللہ میں منبر پہ پوری ضمانت کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ ہم محفلوں میں دونوں مکاتب فکر کا دعا کرتے ہیں. ہم صرف حسین مجلسوں کا جواز فراہم نہیں کرتے، ہم پیغمبر کے میلاد اور میلاد کے جلوسوں کی دلیلیں بھی رکھتے ہیں. توجہ فرما رہے ہیں حضرات؟ تو یہ وہاں پر بھی اعتراضات ہوتے ہیں کہ نہیں، کہاں منایا گیا تھا، کیوں منایا گیا تھا، کس نے کیا تھا، کس نے نہیں کیا تھا. تو جس نے بگڑنا ہے وہ نبی کے تذکرے پر بھی اس کے مزاج پر ناگوار گزر جاتی ہیں چیزیں. چھیڑنا بہت ضروری ہے. اس لیے توجہ رکھیے گا، اس لیے کہ اگر لوگوں کو مقام توحید سمجھ میں آتا کہ خدا کا مقام کیا ہے اور اللہ کے کمالات کیا ہے، تو لوگ کبھی بھی محمد کو اب نہیں کہتے. واضح ہو بات سب کے لیے. اللہ صلی علی محمد و آل محمد. گھبرا تو نہیں رہے آپ حضرات؟ اگر مقام
توحید سمجھ میں آتا کہ خدا بند متعال کے کمالات کیا ہیں، اللہ کو کس کمال کی منزل پہ ماننا چاہیے. تو جب خدا کمال کبھی بھی سرکار کو اپنے جیسے اس بعض جگہوں پہ مشکل گفتگو کو چھیڑا جاتا ہے، چونکہ یہ ایریا جو ہے جو ہمارا آبائی ایریا ہے، یہیں پہ ہماری بچپن جوانی سب انہی افراد کے درمیان گزر گئی ہے. ہم 3 مسوں کے درمیان میں تو 3 مادر علمی کے ہوتے ہوئے کم از کم معیار سماعت اتنا بلند ہونا چاہیے کہ اللہ کو جب با کمال مانا جائے اور خدا بند متعال کے مقام کبریائی کو جانتے ہوئے پھر نبی کو مانا جاتا تو لوگ کبھی بھی سرکار کو اپنے جیسا نہیں کہتے، اس لیے کہ سرکار کی ذات ہے وسیلہ اللہ کی معرفت کا. توجہ فرما رہے ہیں حضرات یا نہیں فرما رہے ہیں؟ سرکار مصطفیٰ کی ذات گرامی وسیلہ ہے ذات حق سبحانہ و تعالی کی معرفت کا. خدا مانا ہی نہیں جا سکتا محمد کے وسیلے کے بغیر. اور جنہوں نے کوشش کی کہ درمیان سے رسول و آل رسول کو ہٹا کے اللہ تک پہنچے، وہ اللہ تک نہیں پہنچے، اللہ نما کسی شے تک پہنچ گئے. یہ بہت مشکل سی بات ہے. وہ اللہ تک نہیں پہنچے، وہ اللہ نما کسی شے کو انہوں نے بنایا، ذہنوں سے تصور کو خلق کیا اور وہ وہاں تک پہنچ گئے. یہی وجہ کہ پھر یہ نعرہ لگا کہ اللہ خواب میں نظر آتا ہے. کسی شخص نے کہا میں نے 99 مرتبہ اللہ کو خواب میں دیکھا. کسی نے کہا کہ وہ قیامت کے دن کرسی پہ بیٹھے گا اور وہ قیامت کے دن 18-19 سال کے جوان کی شکل میں اللہ قیامت میں نظر آئے گا. اور یہ جملہ ہمارے علماء نے اگلے دن اسلام آباد کی سرزمین پر ڈنکے کی چوٹ پہ کہا کہ تمام مکاتب فکر کے عقائد کو لے آئیے. جتنا عقیدہ توحید خوبصورت علی کے شیعوں کا ہے، پوری ذمہ داری سے کر رہا ہوں، غور فرما رہے ہیں حضرات. یہ اس لیے نہیں چھیڑ رہا کہ یہاں چونکہ توحید پہ زیادہ بحث ہوتی اس علاقے میں، نہیں، یہ ذمہ داری ہے، شرعی ذمہ داری ہے کہ اس وقت لازم ہے کہ منبر سے عقائد کو بیان کیجئے، عقل و فکر و منطق و فلسفہ کی روشنی میں بیان کیجئے. آج چونکہ کفر کی پٹاریاں کھلی ہوئی ہیں نا، جگہ جگہ سے کفر کے فتوے صادر ہو رہے ہیں کہ فلاں کو نہیں مانتے وہ کافر، فلاں کو نہیں مانتے وہ کافر. آپ چھوڑیے، آپ مجھے نہیں مانیے، میں آپ کو نہیں مانتا. میرے اور آپ ایک دوسرے کو نہ ماننے کی وجہ سے کوئی کافر نہیں ہوتا. چلیے بحث کو بنیاد سے لیتے ہیں. آپ اپنے مکتب کے مطابق خدا بیان کیجئے، ہم اپنے مکتب کے مطابق بیان کرتے ہیں. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ غور فرما رہے ہیں؟ اس لیے کہ خدا کی ذات پہ تو کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے نا. جہاں سے آپ نے خدا لیا آپ ان کے مطابق عقیدہ توحید کو بیان کیجئے، جہاں سے ہم نے خدا لیا ہم ان کے مطابق اپنے عقیدے کو بیان کرتے ہیں. اور پھر دونوں طبقے ملا لیتے ہیں کہ کس کا عقیدہ توحید قرآن کے مطابق ہے. ساتھ ہے میرا مجمع اگر تو کس کا عقیدہ خدا کے متعلق قرآن کے مطابق ہے، کس کا عقیدہ قرآن کے مطابق نہیں ہے. توجہ فرما رہے ہیں بدلا، ذہن عالی میں رکھیے گا. شیعہ نقطہ نظر مقام کبریا کے متعلق یہ ہے کہ ذات حق سبحانہ و تعالی اللہ رب العزت نہ نظر آیا تھا نہ نظر آئے گا. توجہ ہو، خدا نہ دکھائی دیا تھا نہ دکھائی دے گا. نہ دنیا میں نظر آتا ہے نہ آخرت میں نظر آئے گا.
نہ وہ دنیا میں کرسی پہ بیٹھتا ہے نہ آخرت میں کرسی پہ بیٹھے گا. اس لیے کہ جو بیٹھے، مثلا اس وقت میں آپ کے سامنے کرسی پہ بیٹھا ہوں، کرسی میرے وجود کا احاطہ کیے ہوئے ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ کرسی نے مجھے اپنے اندر ڈھانپا تو کرسی کا حجم میرے جسم سے نہ ہے، تبھی تو میں کرسی پہ بیٹھا ہوں نا، میں بیٹھ نہیں سکتا. اس پہ میرے وجود کا پورا آنا دلیل ہے کہ یہ میرے جسم سے بڑی ہے. اگر اللہ کرسی پہ بیٹھے تو اس کا مطلب ہے کرسی نے اللہ کے جسم کا احاطہ کیا. اس کا مطلب ہے کہ اللہ چھوٹا ہے، کرسی بڑی ہے. اللہ اکبر. میں تو بالکل سادہ لفظوں میں بات کرنے جا رہا ہوں. جو کرسی کا حجم بڑا ہے، پھر اللہ کا چھوٹا ہے، تبھی تو یہ اس میں آئے گی نا، جس کو ہم حلول کہتے ہیں کہ یہ چیز میں حل ہو گئی. کیوں حل ہو گئی؟ چونکہ وہ بڑی تھی، لہذا اس نے اپنے اندر اس کو سما لیا. اب اگر کرسی پہ بیٹھے تو جسم چاہیے. جسم کا تقاضا یہ ہے. مثلا ایک اور سادہ لفظ کروں، چونکہ یہ کلامی بہت بڑی بحث ہے جس پہ علماء کی زندگیاں صرف ان معاملات کو سمجھاتے ہوئے، مثلا اس وقت میں، توجہ ہو میرے ساتھ، کرسی پہ بیٹھا ہوں. اس کا مطلب ہے میرا کرسی پہ بیٹھنا دلیل ہے کہ میں یہاں ہوں، وہاں نہیں ہوں. آپ لگتا ہے کہ خدا کے تعارف سے ڈر رہے ہیں. یہ علی کے اللہ کے فضائل ہیں. توجہ ہے یا نہیں؟ توحید کے ذکر سے گھبرائے نہیں کیجیے. اور میں نے تسلسل سے جو عزیزان مجالس میں آتے رہے، ہمارے عشرے کی مجالس میں بھی میں نے ممبر سے بتا رہا تھا، لوگ توحید کے ذکر سے وحشت اس لیے کھاتے ہیں کہ جب توحید مولوی کی زبان سے بیان ہوتی ہے تو خطرناک ہوتا ہے. توحید مولوی کی زبان سے بیان کیجیے، توحید کی زبان سے بیان کیجیے. اس لیے کہ جو خدا کا تعارف امیر المومنین کرا سکتے ہیں وہ کوئی مولوی نہیں کرا سکتا. مولوی تو اپنا تعارف نہیں کرا سکتے. توجہ فرما رہے ہیں بدرہ؟ تو عزیزان محترم، جسم کے تقاضے اپنے ہیں. میں اس وقت آپ کے سامنے چیئر پہ بیٹھا ہوں تو اس کا مطلب ہے میں یہاں ہوں، وہاں نہیں ہوں. آپ وہاں بیٹھے، اس کا مطلب آپ وہاں ہیں، یہاں نہیں ہے. اس کا مطلب ہے جسم رکھتا ہے وہ ایک جگہ محدود ہے، اور جو محدود ہو جائے وہ محتاج ہو جاتا ہے. جو محتاج ہو جائے وہ سمجھ نہیں رہتا. اللہ اکبر. لہذا خدا کا ہر جگہ پر ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ جسم سے مبرہ ہے. مشکل بحث ہونی ہو گئی ہے کہ وہ جسم سے مبرہ ہے. چلیے سادہ لفظوں میں بات کرتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام تو آپ کے ذہنوں میں ہوگا. جناب موسیٰ کلیم اللہ ہے، جن سے اللہ ہم کلام ہوتا. البتہ ہم اس نقطے کو نہ سمجھیں تو یہ ہماری بدبختی ہوگی، یا ملمی ہوگی، یا بے بختی ہوگی. اللہ نے فقط حضرت موسیٰ سے کلام نہیں کیا ہے، یہ شرف اللہ نے آپ کو بھی دیا ہے. موسیٰ سے کلام کرنے کے لیے اللہ طور پہ موسیٰ کو بلاتا تھا. آپ سے ہم کلام ہونے کے لیے اللہ آپ کو طور پہ نہیں بلاتا، آپ کو مصلی پہ بلاتا. بات پہنچے ذہنوں تک، بات پہنچے عزیزان محترم. اللہ محمد. ناراض نہیں ہو رہے ہیں آپ؟ کچھ چیزیں ناگوار گزر جاتی ہیں مگر مجبوری ہے. توجہ فرما رہے ہیں؟ اللہ آپ کو تو پہ نہیں باتا. خدا نے کہا آپ کسی پہاڑ پہ آؤ، میں آپ کو کام کرنا چاہتا ہوں نا. خدا تم مسلح پہ آؤ. بات پہنچے چکے، یہ ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہوگی. جناب موسیٰ علیہ السلام سے اللہ دن میں ایک مرتبہ گفتگو کرتا تھا. آپ کو اللہ نے 5 مرتبہ بنا دیا. نماز کو کبھی اس اینگل سے دیکھیے. سرکار امیر المومنین
سے کسی نے پوچھا کہ مولا اللہ سے کبھی گفتگو؟ حضرت فرماتے ہیں جب علی کا دل چاہتا ہے کہ علی اللہ سے گفتگو کرے تو علی نماز پڑھتا ہے. اللہ اکبر. اب داد کم ملے گی. اب مشکل بات آ گئی نا, نماز کی بات آ گئی تو آپ نہیں, نماز ہی آپ کے لیے ہے. نماز اٹھنے بیٹھنے کا نام نہیں. میری توجیحات میں جو بیان کرتا ہوں نماز کے عنوان پہ وہ ذرا تھوڑی مختلف ہے. میں نے آج تک کبھی ممبر سے نہیں کہا, آپ کی دعاؤں سے بار بار یہ جملہ عرض کر رہا ہوں کہ اس سال میں نے 20واں محرم جو ہے وہ پڑھا ہے الحمدللہ, اور 15-20 سال ہو گئے فیلڈ کے اندر گفتگو جمعے کے خطبات کہتے ہوئے. میں نے آج تک کبھی ممبر سے یہ نہیں کہا کہ آپ نماز نہیں پڑھیں گے تو آپ کو بچھو کاٹیں گے, آپ نماز نہیں پڑھیں تو آپ کو سانپ کاٹیں گے, آپ کو درے پڑیں گے. نہیں, اتنا سوچئے کبھی گوشے تنہائی میں بیٹھ کر کہ یہ جو سر آپ جھکا رہے ہیں یہ کس کی بارگاہ میں جھکا رہے ہیں. حسن, ہر حکم کا حسن بیان کیجئے. سانپ بچھو لڑانے سے بہتر ہے کہ نماز کا حسن بیان کریں. یہ حسین چیزیں. روزہ ایک حسن رکھتا ہے, نماز حسن رکھتی ہے. اور ذہن عالی میں رکھیے گا, انسان ذرا اپنے آپ کو پہچانے. کون ہے وہ جس نے آپ کو بلایا ہے آؤ میرے سامنے آ کر میرے سے بات کرو؟ نہیں, پہنچ نہیں رہی شاید آپ کے ذہنوں تک. وہ کون ہے جس نے آپ کو بلایا ہے کہ آؤ مصلی پہ آ کر میرے ساتھ گفتگو کرو؟ امیر المومنین فرماتے جب علی کا دل چاہ رہا ہے کہ میں اللہ سے گفتگو کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں, اور جب میرا دل چاہتا ہے کہ اللہ مجھ سے گفتگو کرے تو میں پڑھتا ہوں. قرآن گفتگو کرتا ہے. قرآن گفتگو کرتا ہے. قرآن زندہ کتاب ہے, مردہ کتاب نہیں ہے. قرآن زندہ کتاب ہے. اب جملہ پہنچے اگر میرے ساتھ ہے. قرآن چونکہ میں چاروں کے چھوٹے چھوٹے جملوں کے ساتھ تک ارسال ہو جائے نماز سننا نماز پہ بات جا کے کیجئے گا تو آپ کو سمجھ آئے گی اللہ نے بسم اللہ سے لے کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کس عالم کی فضیلت منوائی ہے. یہ ضرورت ہے ان ممبر پہ چھیڑنے کی ضرورت. قرآن زندہ کتاب ہے, مردہ کتاب نہیں ہے. 1400 سال گزرنے کے باوجود قرآن پر خزاں نہیں آئی, قرآن کے مطالب پرانے نہیں ہوئے. جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے ویسے ویسے قرآن کے جدید ترین مطالب سامنے آ رہے ہیں. سیاسی تفاسیر الگ ہو رہی ہیں, فلسفی تفسیر الگ ہو رہی ہے, حدیث اور روایت تفسیر الگ ہو رہی ہے, قرآن کی قرآن سے تفسیر الگ ہو رہی ہے. جدید علوم کے مطابق قرآن کی تفسیر الگ ہو رہی ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے جیسے انسانیت باشعور ہو رہی ہے ویسے ویسے قرآن کے مطالب کھل کر کے سامنے آ رہے ہیں. اور 73 فرقے متفق ہے کہ قرآن زندہ, قرآن مردہ نہیں ہے. تو جب کتاب مردہ نہیں ہے تو جس پہ نازل ہوئی وہ مر کیسے گیا ہے؟ وہ فرما رہے ہیں حضرات یا نہیں فرما رہے ہیں؟ جب کتاب زندہ ہے تو صاحب کتاب مردہ کیسے ہے؟ کیونکہ یہ تو طے ہے نا کہ قرآن معجزہ ہے سرکار مصطفیٰ کا. قرآن معجزہ ہے سرکار مصطفیٰ کا. فلسفی طور سے یہ دلیل اپنے کمال کی منزل پہ ہے کہ معجزہ معجز نما کے بغیر زندہ نہیں رہتا. کچھ کہہ رہا ہوں, معجزہ بغیر معجز نما کے زندہ نہیں رہتا. حضرت موسیٰ کا ڈنڈا وہ اژدہا بنتا تھا,
بنتا تھا سانپ بن جاتا. آج تو ہیں سانپ نہیں بنتے. جناب داؤد علیہ السلام لوہے کو ہاتھ لگاتے تو موم ہو جاتا تھا. لوہے موم نہیں ہوتا. عیسیٰ ہاتھ لگا کے مادرزاد نابینوں کو آنکھیں دے دیتے تھے. آج نابینا ہے مگر ہاتھ لگانے سے آنکھیں نہیں ملتی. ٹھوکر مار کے مردے کو زندہ کر دیتے تھے. مردے ہیں مگر زندہ نہیں ہوتے. مردہ فقط وہی نہیں ہوتا جس کی سانسیں ختم ہو جائیں. کچھ کی سانسیں چلتی ہیں مگر پھر مردہ ہوتے ہیں. اس لیے کہ جو حق کو دیکھ کے پہچان نہ سکے وہ زندوں میں مردہ ہے. غور فرما رہے ہیں بات یا نہیں فرما رہے؟ جو حق کو دیکھ کے بھی اسے پہچان نہ سکے وہ زندوں میں مردہ. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، قرآن مجید کہہ رہا ہے وَلَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا. میرا نبی یہ دل رکھتے ہیں سوچتے نہیں. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا. یہ آنکھیں رکھتے ہیں دیکھتے نہیں. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا. یہ کان رکھتے ہیں سنتے نہیں. أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ. یہ تو جانور ہیں بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں. اس لیے کہ یہ غدیر میں علی کا اٹھا ہوا ہاتھ دیکھتے ہیں مانتے نہیں. توجہ فرما رہے ہیں. اور یہ ایک ضد ہے. نوجوان عزیزوں کے لیے جملہ ہدیہ کر رہا ہوں. یہ ایک ضد ہے کہ ہم نے چونکہ تمہارا 12واں نہیں دیکھا تو ہم نہیں مانیں گے. یہ تمہاری ضد ہے کہ تم نے دیکھا نہیں تم مانو گے نہیں. ورنہ پہلا تم نے دیکھا تھا پھر بھی نہیں مانا. بات گزر رہی ہے سروں سے. یہ ضد ہے کہ ہم نے نہیں دیکھا تو نہیں مانتے. ورنہ پہلا تو 1,24,000 کے مجمع میں دکھایا تھا. اور دیکھیے یہ کتنی ستم ظریفی ہے. یہ کتنی ستم ظریفی ہے کہ لوگ سننے پہ آئے تو کان میں کہی ہوئی بات کو سن لیتے. کچھ کہہ رہا ہوں ساتھ ہیں میرے آپ حضرات. اگر تو سننے پہ آئے اگر تو کان میں کہی ہوئی بات کو سن لیتے. نہ سننے میں آئے تو مجمع میں اور میدان میں کوئی بات کو نہیں سنتے. ایک نظریہ ہے نا جو سرکار عمران علیہ السلام کے بارے میں جو معاذ اللہ یعوذ باللہ دلیل کفر بیان کی جاتی. وہ یہ کہا جاتا ہے کہ سرکار نے چچا سے کہا کہ میرے کان میں. اور جب یہ بات ہو رہی تھی تو تیسرا کوئی وہاں تھا نہیں. کہ نبی نے کان میں کہا چچا میرے کان میں. کہا فلاں راوی نے بیان کیا نبی نے کہا تھا کان میں. اچھا وہ جو سرگوشی نبی نے کی تھی وہ راوی نے سن لی. اور وہ جو میدان میں ہاتھ اٹھا کے نبی نے کہا تھا اللہ اللہ اکبر. ہاں تو عزیزان محترم جو میں عرض کر رہا ہوں اللہ رب العزت نے جناب موسیٰ کو کلیم اللہ کی منزل پہ فائز کیا کہ آئیے طور کے سینے پہ جناب موسیٰ سے گفتگو. ہمیں اللہ نے شرف دیا کہ 5 دفعہ دن میں کہا آؤ مصلی پہ آ جاؤ میرے ساتھ آگے گفتگو کرو. نماز میرے عزیزوں یہ اٹھنے بیٹھنے کا نام نہیں ہے. نماز خاک پہ ماتھا رکھنے کا نام نہیں ہے. یہ تو ایک شکل ہے نماز کی. حقیقت نماز کیا ہے؟ اگر بات پہنچی آپ عزیزوں کے ذہنوں تک اور آپ ناراض بھی اگر نہ ہو تو کیونکہ کچھ لوگ بڑے غصے سے بھی مجھے دیکھ رہے ہیں نماز کی وجہ سے. میں چاہ رہا ہوں کہ مسکراتے مسکراتے مجلس پڑھ کے چلا جاؤں. چونکہ یہ بہت کم موقع نصیب ہوتا ہے کہ میرے یہ جتنے عزیز ہیں دوست ہیں بھائی ہیں سارے محبتوں سے بھی نمازتے ہیں اور خواہش بھی کرتے ہیں. یقیناً میں مجلس نہیں پڑھ رہا ہوں اصلی مجلس نہیں پڑھ رہا ہوں. میں تو صرف آپ کے ساتھ گفتگو کر رہا ہوں کیونکہ مجلس کا میرا مزاج کچھ اور ہے پڑھنے کا. مگر یہاں میں چاہ رہا ہوں کہ دوست احباب بھائی میرے سارے تشریف فرمائیں تو میں سادہ سادہ لفظوں میں اور ان کی خواہشوں کا احترام ہے ان کی محبتوں کو سلام ہے. اس لیے کہ جب یہ دور اچھوں کو کوئی نہیں سنتا تو ان کی مہربانی ہے کہ یہ مجھ جیسے ایک طالب علم کو بلا لیتے ہیں اور پھر خواہش کرتے ہیں انتظار کرتے ہیں. محبتوں سے خدا سلامتی عطا کرے انشاءاللہ. نماز اٹھنے بیٹھنے کا نام نہیں ہے.
وضو کر کے آپ مصلی پہ آ جائیں، قیام، قعود، رکوع، سجدہ، سلام، تشہد، ذکر، یہ شکل ہے نماز کی۔ در حقیقت نماز کیا ہے؟ ذرا ذہن کو تھوڑا سا بیدار رکھیے گا۔ در حقیقت نماز کیا ہے؟ عبد اور معبود، بندے اور خدا کا روبرو ہونا۔ نئی بات پہنچی، بندے اور خدا کا روبرو ہونا۔ یا چلو اگلا جملہ بدلتا ہوں، عاشق اور معشوق کی ملاقات کا نام ہے نماز۔ اللہ اکبر۔ ہاں آپ توجہ فرمائیں ذرا، مثال اب پتہ نہیں ممبر سے دینی چاہیے نہیں دینی چاہیے، لیکن بہرحال چکے آ رہی ہے تو عرض کرتا ہوں۔ یہ دور محبتوں کا دور ہے، اس میں مصنوعی محبتیں بھی ہیں اور حقیقی محبتیں بھی۔ البتہ اللہ کرے کہ ہم مصنوعی محبتوں سے، مجازی محبتوں سے ایسی محبت میرے عزیز نہ کریں جس محبت کا انجام خودکشی ہو۔ ایسی محبت کبھی نہیں کیجیے جس کے بعد آپ کو زندگی کی بازی ہارنا پڑ، مایوسی ہو۔ بلکہ جملہ بدل دوں، ایسی محبت نہ کیجیے جس محبت کا انجام جہنم ہو۔ محبت وہ کیجیے کہ جو آپ کو امر کر دے، محبت وہ کیجیے کہ جس محبت کے انجام میں آپ کو جنت مانگنی نہ پڑے، بلکہ آپ اس محبت کی وجہ سے جنت بانٹنے والے بنے۔ پہنچ رہی ہے بات ذہنوں تک؟ ایسی تمام تر محبتوں کی نفی کیجیے جس محبت کا انجام گندم کی گولیوں پہ ہو، یا آپ شوٹ کر لیں اپنے آپ کو، گولی مار لیں اپنے آپ کو۔ یہ محبت نہیں ہے۔ زندگی خدا کی امانت ہے، اور انسان کو امین ہونا چاہیے، خائن نہیں ہونا چاہیے۔ انسان کو امین، اللہ نے اگر آپ کو زندگی دی امانت کے طور پر تو اس امانت کی حفاظت کیجیے۔ اس زندگی کو ویسے جیا جائے جس طرح اللہ چاہتا ہے، زندگی کو ویسے گزارے جیسے خدا چاہتا ہے۔ اور یہ جملہ کہہ رہا ہوں، پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، آپ دنیا میں زندگی ویسے گزار دیں جیسے اللہ چاہتا ہے، اللہ تمہاری آخرت کو ویسا بنا دے گا جیسے تم چاہتے ہو۔ آسان نہیں ہے، توجہ فرما رہے ہیں؟ اللہ صلی علی محمد وآل محمد۔ غور فرمائیں گے میرے ساتھ؟ آپ ایک کام آپ کیجئے، بس کیا کام کرنا ہے؟ اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزاریے۔ دنیا آپ اللہ کے کہنے پہ گزاریں، آخرت خدا آپ کے کہنے کے مطابق بنائے گا۔ جو آپ آخرت میں چاہیں گے اللہ وہ کرے گا، مگر شرط ہے کہ دنیا میں وہ کرے جو اللہ چاہتا ہے۔ یہاں آپ اللہ کی مرضی کے مطابق، وہاں خدا آپ کی مرضی کے مطابق۔ تو عزیزان من، یہ چونکہ محبتوں کا دور ہے، میں نماز سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ اگر بات واضح ہو جائے کسی حد تک تو سمجھوں گا کہ آنے کی زحمت وصول ہو گئی ہے۔ جس سے بھی آپ محبت کرتے ہیں اس کی خاطر آپ کے دل میں ایک تڑپ ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے؟ ہوتی ہے نا۔ آج چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے تو ہم بار بار اپنے موبائلز کو چیک کر رہے ہوتے ہیں، واٹس ایپ آیا ہے محبوب کا، یہ نہیں آیا، معشوق کا میسج آیا ہے نہیں آیا۔ میسج سے بھی بات آگے بڑھ جائے، اگر کال آ جائے تو وہ اور زیادہ بہتر۔ کال آ جائے تو ماشاءاللہ سمجھتے ہیں جی محبت کی معراج ہو گئی ہے کہ معشوق کی کال آ گئی ہمیں، وہ 1 to 1 بات۔ اور پھر بعض دفعہ تو پیکج ایسے لمبے لمبے ہوتے، پوری پوری رات کو صلوات بھیجنا محمد آل محمد پر۔ ایک صلوات اور بلند آواز سے بھیجیے گا۔ آئیے سرکار، ایک صلوات اور قبلہ کے آنے تک بلند آواز سے بھیجیے۔ ساتھ ہے میرے حضرات؟ تو اگر اس محبوب کی کال آ جائے ہمیں، میں
حالات کے تقاضوں کے پیش نظر چاہ رہا ہوں بات کروں، اللہ ممبر متحمل نہیں ہے ایسی چیزوں کا. قول آ جائے تو ہم سمجھتے ہیں کہ محبت و عشق کی معراج ہے، اور پھر محب کا دل چاہتا ہے کہ یہ کال ٹوٹے نہیں، معشوق میرے ساتھ محو گفتگو رہے جتنی دیر تک بھی ہو. یہی وجہ کہ اکثریت جوانوں کی وہ نائٹ پیکج یوز کرتے ہیں تاکہ تا دیر بات ہو اور درمیان میں ہمیں کوئی ڈسٹرب بھی نہ کرے. اللہ سے ہمارے دلوں میں محبت ہے یا نہیں ہے؟ خدا سے ہم محبت کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ گھبرا رہے ہیں آپ حضرات؟ خدا سے محبت ہے یا نہیں ہے؟ جب تک ہر محبت سے بالا اللہ رسول کی محبت نہ ہو انسان مومن ہو ہی نہیں سکتا. بلکہ محبتیں قربان ہوگی خدا اور رسول کی محبت پر. کچھ کہنے جا رہا ہوں، محبتیں قربان کرنی پڑیں گی اللہ اور رسول کی محبت پر. اور یہ ذہن عالی میں رکھیے گا، یہ محبت بھی فقط اس حد تک نہیں ہے کہ آپ اللہ سے محبت کریں، آپ رسول اللہ سے محبت کریں، بلکہ آپ کو اس محبت کے میدان میں یہ دیکھنا پڑے گا کہ اللہ سے محبت کے ساتھ ساتھ اللہ کس کس سے محبت کرتا ہے. نہیں، غور نہیں فرما رہے. خدا کس کس سے محبت کرتا ہے، رسول کس کس سے محبت کرتا ہے. اس لیے کہ فقط یہ نعرہ لگانا درست نہیں ہوگا، ہم رسول سے محبت کرتے ہیں یہ دیکھنا پڑے گا. جس طرح محبوب کی اداؤں سے محبت ہوتی ہے، محبوب کے متعلقین سے محبت ہوتی ہے، یہ فلسفہ وہاں بھی جائے گا. یہ دیکھنا پڑے گا کہ رسول اللہ کس کس سے محبت کرتے ہیں، اور جس سے رسول اللہ محبت کرتے ہیں اسی سے محبت کرنی پڑے گی. جملہ آ رہا ہے تو روکنا نہیں چاہتا، میرا جملہ نہیں ہے، ایک اہل حدیث مفتی کا جملہ ہے. حالات کے تناظر
ابھی تجھے اونگ آئی ہے. اللہ کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی. توجہ ہو. میں نے کیوں عرض کیا تھا کہ اگر خدا کو کمال کی منزل پہ مانا جائے تو دنیا کبھی محمد کو اپنے جیسا نہ کہتی ہے. سرکار مصطفیٰ کو اپنے جیسا کہنا دلیل ہے کہ ان کی سمجھ میں خدا نہیں آیا. توحید بیان ضرور ہوئی ہے ممبروں سے، مگر توحید تصوراتی بیان ہوئی ہے. توحید اگر محمد و آل محمد کی زبان سے بیان ہوتی تو پھر خدا ماننے میں مزہ آتا. توجہ فرما رہے ہیں حضرات. اور دوسرا جملہ اسی کے ساتھ ایڈ کروں، اللہ کو اگر کمال کی منزل پہ مانا جاتا تو دنیا کبھی محمد کو اپنے جیسا نہ کہتی. اور عقیدہ نبوت اگر لوگوں کی سمجھ میں آ جاتا، مصطفیٰ کو اگر کمال کی منزل پہ مانا جاتا تو پھر محمد کے بعد علی کا خیر منبر پہ نہ بٹھایا جاتا. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ نہ خدا سمجھ میں آیا نہ نبی سمجھ میں آیا. لیکن یہ طے ہے کہ کمال کا وسیلہ با کمال ہوتا ہے. عالم کے علم کی پہچان کوئی عالم ہی کروا سکتا ہے، جاہل تو نہیں کرا سکتا. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام خداوند متعال سے کہہ رہے پروردگار کبھی تجھے اونگ، نیند نہیں، اونگ کیا ہوتا ہے؟ یعنی بیٹھے بیٹھے جھٹکا لگ جانا، اس کو کہتے ہیں اونگ آنا. ٹھیک ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. نہ اسے اونگ آتی ہے نہ اسے. اللہ اکبر. خدا سوتا نہیں ہے، سونا بندے کا کام ہے، اللہ کا نہیں. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ سونا بندے کا کام ہے، اللہ کا نہیں. شاید یہی وجہ رہی ہوگی نہ سونے والے علی کو ایک رات سلایا گیا تاکہ یہ دلیل قائم ہو جائے علی بندہ ہے، خدا نہیں. اللہ اکبر. ہاں تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا پروردگار تجھے کبھی اونگ آئی ہے؟ اللہ نے کہا موسیٰ کل جب آنا تو 2 پانی کے برتن لے کے آنا، 2 پانی کے ظرف لے کے آنا جن میں پانی ہو. ٹھیک ہے. یعنی 2 بوتل پانی لے کے آنا. بچوں کے لیے آسان کرو. اسے علامہ مجلسی نے اس روایت کو نقل کیا. اگلے دن حضرت موسیٰ تعمیل حکم خدا میں 2 ظرف اٹھائے ہوئے برتن، 2 پانی کے، ایک دائیں ہاتھ پہ ایک بائیں ہاتھ پہ اٹھا کے طور پہ، یا اللہ موسیٰ آ گیا ہے تیرے حکم کی تعمیل میں پانی. کہا ٹھیک ہے موسیٰ، یہ دونوں برتن ہاتھ میں لے کے بیٹھ جاؤ. میں نے تجھے اختیار دیا ہے ان دونوں برتنوں پر، تو ان دونوں برتنوں کا مالک ہے، کلی ملکیت تجھے دے دی ان برتنوں کی. دونوں برتنوں کی حفاظت کرنا. مقام توحید سمجھ میں آئے اگر بات واضح ہو گئی تو. اب موسیٰ علیہ السلام دونوں ہاتھوں میں برتن رکھ کے پورے ایکٹیو ہو کے طور کے سینے پہ بیٹھے. 2 گھنٹے 4 گھنٹے گزرے تو کچھ دیر کے بعد حضرت موسیٰ کو اونگ آئی. ہائے ہائے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جیسے اونگ آئی تو اونگ آنے سے ہاتھ حرکت میں آئے. حرکت میں آئے تو دونوں برتن ٹکرا کے گرے اور ٹوٹ گئے. اب موسیٰ فوراً بیدار ہوئے، پروردگار میں معذرت چاہتا ہوں، میں دونوں برتنوں کی حفاظت نہیں کر سکا. کہ موسیٰ یہی سمجھانا چاہتا تھا تجھے، تیرا اختیار 2 برتنوں پہ تھا جنہیں تجھے بچانا تھا، مگر تیری اونگ کی وجہ سے دونوں برتن ٹوٹ گئے. تو اونگ کی وجہ سے 2 برتن نہیں بچا سکا. میں تو عالمین کا رب ہوں، میں عالمین کا نظام چلا رہا ہوں. اگر اونگ آنے سے 2 برتن نہیں بچ سکتے تو مجھے اگر اونگ آئے تو نظام کائنات کیسے چلے گا؟ اللہ اکبر. اللہ اکبر. اچھے سارے محترم، دین مرضی کا نام نہیں ہے، دین خواہشات کا نام نہیں ہے، دین اشتہا کا نام نہیں ہے. قرآن واضح لفظوں میں ایک جملہ، جو وہی آیت بات وہیں پہ لے آیا ہوں، میں گفتگو سمیٹ دوں.
دین کیا ہے؟ ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو رسول تمہیں دے وہ لے لو، ما نہاکم عنہ فانتہوا، جس سے رسول تمہیں روکے اس سے رک جاؤ، بس یہی دین ہے، جو دے وہ لو، جس سے روکے اس سے رک جاؤ، نبی کے دیے ہوئے کو چھوڑو نہیں، نبی کے چھوڑے ہوئے کو پکڑو نہیں، اس لیے کہ نبی کے چھوڑے ہوئے کو پکڑا تو بے دین ہو جاؤ گے، نبی کے دیے ہوئے کو چھوڑ دیا تو بے دین ہو جاؤ گے۔ اسی لیے عزیزو یہ مجلسیں، یہ ماتم، یہ نوحہ، یہ گریہ، یہ اسی لیے ہے کہ نبی نے جو امت کو دیا اگر امت وہ لے لیتی تو علی کی باحیا بیٹیاں بازاروں میں یوں پھرائی نہ جاتی۔ اس گریے پہ بہت کچھ کہا گیا، رونے پہ بہت اعتراضات کیے گئے، مگر عزیزو سوال یہی ہے نا کہ شیعہ روتے ہیں، انصاف سے بتاؤ کیا دین مصطفیٰ کی بقا کے لیے کسی نبی، کسی رسول یا کسی صحابی کے بیٹے یوں دربدر ہوئے جیسے علی کی بیٹیاں دربدر ہوئی؟ زحمت تمام ہو گئی، مولانا قبلہ بھی تشریف فرما ہے، آپ کا تعلق علماء سے، یہ علماء کی سرزمین ہے، حوالہ دے چکا ہوں، 3 مدارس کے درمیان آپ زندگی گزار رہے ہیں، میں آپ کی صفوں سے اس فیلڈ میں آیا ہوا ایک جوان ہوں، فطرت کے تقاضے بتائیے۔ آج بھی اس بھائی قاسم کے گھر میں جو آج یہ مجلس اعزا ہے، ساتھ کو کہتے ہیں میرے والد کا، بیٹا بیٹھ جاؤ، ساتھ وہ کہتے ہیں میرے والد کا چہلم بھی ہے باپ کے سال ثواب کے لیے۔ آپ دور دراز سے آئے ہیں جہاں حسین کی مجلس کے لیے، وہاں اس بچے کے ساتھ ہمدردی کرنے کے لیے نا، یہ فطرت ہے، یہ معاشرت ہے۔ کبھی مجھے کوئی ایسا قضیہ دکھا دیجئے کہ کسی کا باپ مر گیا ہو اور اس کے بیٹے کی گردن میں توق ڈال دیا جائے۔ میں فطرت آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، قانون کو سمجھنے والے میرے بھائی تشریف فرمائیں۔ قانون میں آج بھی آئین کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں کہ اگر بیٹا کسی کا قید خانے میں ہو اور اس کا باپ مر جائے یا اس کی ماں مر جائے تو باقاعدہ بیٹے کو جنازے کے لیے لایا جاتا ہے اور ہتھ کڑی کے ساتھ جنازے میں شرکت نہیں کرواتے، ہتھ کڑیاں اس کی کھول دیتے، جاؤ جا کے جنازے میں شرکت کرو۔ فطرت اور قانون تو آپ کو یہ کہتا ہے کہ اگر کسی کا باپ مر جائے تو بیٹے کی ہتھ کڑی کھول کے باپ کے جنازے میں شرکت کرنے دو۔ پھر سوچو ذرا سجاد کتنا مظلوم ہے، جس کا ایک جنازہ نہیں، جس کے 72 جنازے کربلا کے صحرا میں بکھرے پڑے تھے، اور اس کے گلے میں خار کا توق، ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، کمر میں لنگر۔ اس غریب کے گلے میں توق تھا اور 7 مائیں بہنیں بیٹیاں، وہ باحیا نبی کی نواسیاں کہ جن کا ننگا سر سورج نے کبھی نہیں دیکھا تھا، وہ کی باحیا بیٹیاں کہ جو بابا کے ساتھ بھی گفتگو کرتے ہوئے شرماتی تھیں۔ تاریخ میں قصص زینبیہ میں موجود ہے کہ جب اپنی ماتم کیا تو پھر یہ دامادہ بیٹھے ہیں، پہلی مرتبہ نانا رسول کے گھر میں سیدہ موجود تھی، شام ہو گئی، البتہ یہ شام گیا ہوں اور آپ کے سر سے بات گزر گئی ہے،
شام مدینے میں ہوئی جب سیدہ کا سن مبارک 4 یا 5 سال کا سن مبارک تھا. رسول کے گھر میں شام جب ہوئی تو اللہ کے نبی نواسی کو مولا علی کے گھر میں چھوڑنے کے لیے رسول اللہ خود آئے. اللہ کے رسول چل رہے ہیں ساتھ. مدینے کی گلی میں 4 یا 5 سال کی سیدہ زینب کو ٹھوکر لگی, بھی زمین پہ گری. 4 سال کی زینب کبرا کے سر سے چادر ہٹی. چادر کا ہٹنا تھا, بی بی کی زبان سے نکلا واہ حجابا, ہائے میرا پردہ. بس رونے لو عزادارو. دوسرا موقع 21 رمضان کی صبح جب امیر المؤمنین نے حضرت فضہ سے کہا کہ فضہ ذرا میری زینب کو بلاؤ. رونے والوں عزادارو, اولاد علی قریب کھڑی ہے, کانپتے ہوئے جسم کے ساتھ بی بی بابا کے سرہانے آ کے گریہ کرنے لگی. کچھ دیر بعد امیر المومنین فرماتے ہیں فضہ بہن میری شہزادی نہیں آئی. رو کے بی بی کہتی بابا میں تو کب سے آپ کے سرہانے کھڑی رو رہی ہوں. نہ بیٹا آج میرے سرہانے نہیں, علی کی نگاہوں کے سامنے. مقتل کہتی ہے کہ سر سے لے کے پاؤں تک سیدہ کانپنے لگی. بابا کے سامنے جی بابا بیٹا سر جھکا. خصائص زینبیہ والا کہتے ہیں بی بی نے سر جھکایا. جیسے سر جھکا علی مولا نے چادر کا ایک کونا ہٹایا. چادر کا کونا ہٹا کے بیٹی کے سر پہ بوسہ دیا. ادھر بوسہ دینا تھا, ادھر بی بی کی زبان سے نکلا واہ حجابا, ہائے میرا پردہ. یہ جملہ اتنا سخت تھا کہ کوفے میں علی کی فریادیں بلند ہوئی اور رو کے کہا بیٹا آج تو بابا کے سامنے ننگے سر آنا گوارا نہیں ہے. زینب بیٹا اللہ جانے 12 محرم کو اسی کوفے کے بازار میں اجرکم اللہ. تیسرا موقع عزیزو, کربلا میں جب عباس زین سے اتر گیا نا تو 2 جملے ہیں مقتل کے. مولانا کی موجودگی میں ذمہ داری سے جملہ عرض کر رہا ہوں. ایک جملہ سید الشہداء نے کہا غازی مولا کی شہادت پر, جب عباس نے کہا کہ یا مولا یا عادر کے لیے مولا میری مدد کے لیے آئیے, تو مولا مسند سے اٹھتے ہوئے کمر پہ ہاتھ رکھ کے کہتے الآن ان کسرت ظہری. عباس تو زین سے نہیں اترا بلکہ میری کمر ٹوٹ گئی ہے. اور ذہن عالی میں رکھیے گا, عباس کی لاشے پہ پہنچ کے جو مولا نے مرثیہ پڑھا وہ کسی شہید کے لاشے پہ نہیں پڑھا. پہلا جملہ تو کہا کہ عباس تو نہیں اترا بلکہ میری کمر ہی ٹوٹ گئی ہے, اب حسین کا کوئی مددگار نہیں رہا. اور دوسرا جملہ عباس کے لاشے پہ جا کے کہتے عباس اور کچھ نہیں کہتا, بس اتنا کہنے آیا ہوں. وہ آنکھیں جو خوف سے نہیں سوتی تھی نا آج وہ سو جائیں گی, اور میری زینب جو تیرے پہرے میں سوتی تھی آج کے بعد وہ سو نہیں سکے گی. بس رونے والوں عزادارو, ادھر مولا حسین نے کہ جملہ کہا, ادھر سیدہ کو جب عباس کی شہادت کی خبر ہوئی تو بی بی نے بیبیوں کے درمیان ایک جملہ کہا واہ حجابا, ہائے میرا پردہ. چونکہ یہ مجلس منصوب ہے سرکار عباس کے ساتھ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا, ایک جملہ تھا کہ حق ادا ہو جائے. یہی وجہ ہے کہ آیت اللہ ابو القاسم خوی علی اللہ مقامہ جب کربلا میں مولا عباس کے روزے پہ جاتے تھے تو مولا عباس کی زری پہ ہاتھ رکھ کے یہ سید زادہ 2 جملے کہتا تھا, السلام علیکہ یا شباب الحسین. اسے رونا نہیں آتا. 2 جملے کہتے تھے, السلام علیکہ یا شباب الحسین, اے حسین کی جوانی میرا تجھ پہ سلام. دوسرا جملہ بڑا سخت ہے, پلٹ کر دوسرا جملہ کہتے تھے یا السلام علیکہ یا حجاب ام المصائب, اے زینب کبرا کے پردے میرا تجھ پہ سلام. رونے والوں عزادارو, یہی وجہ تھی جب یہ کاروان پلٹ آیا نا مدینہ اور بشیر ابن جزلم میں مدینہ کی گلیوں میں جا کر جب اعلان کیا تو جناب ام البنین نے پوچھا کہ اے بشیر تو کیسا اعلان کر رہا ہے, کبھی بھی وہ جو کاروان گیا تھا نا وہ پلٹ آیا ہے. سیدہ نے پوچھ کے کہا بتاؤ کیا حسین آ گیا ہے؟ بی بی تو حسین کی کیا میں علی نہیں پہلے مجھے بتا حسین, بی حسین بھی مارا گیا, عباس گیا, تو
پوچھا کہ عباس کیسے زین سے اترا؟ کا بی بی پہلے عباس کے سر پہ گرج لگا. سیدہ نے رو کے کہا خبردار خاموش، تو نے میرا عباس دیکھا جو نہیں تھا. تجھے کیا پتا میرے عباس کی شجاعت کتنی تھی؟ میرے دودھ کی توہین نہ کر. بی بی کو گستاخی کا نہیں، کیسے ممکن ہے میرے غازی کے بازو ساتھ ہو اور کوئی میرے عباس کے سر پہ وار کرے؟ رو کے بشیر نے کہا بی بی تیرے عباس کے بازو پہلے قلم ہو گئے تھے. بس رونے والوں سیدہ کا رخ پھر گیا جنت البقیع کی طرف اور رو کے ایک جملہ کہ سیدہ زہرا ناراض نہ ہونا، اے بی بی اگر کربلا میں میرے عباس کے بازو قلم نہ ہوتے تو نہ تیرے حسین کے گلے پہ خنجر چلتا نہ تیری زینب کی چادر لٹتی. بی بی رونا تو یہی ہے، میرا غازی پہلے مارا گیا تھا. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بار الہ بحق محمد و آل محمد ہماری قلیل بندگی اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. پروردگار ذکر پاک کا ثواب قاسم بھائی کے والد بزرگوار کی روح کو ایصال فرما. پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس ذکر کا صدقہ ہمارے صغیرہ و کبیرہ گناہ اور مرحوم کے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما. نور معرفت سے ہمارے قلوب کو منور فرما. ذکر حسین کا واسطہ مرحوم فرما. پروردگار ذکر مظلوم کربلا کا واسطہ مرحوم کے منازل قبر کو آسان قرار فرما. پروردگار ذکر پاک کا صدقہ عالم برزخ کی سختیوں سے مرحوم کو محفوظ فرما. شرکائے محفل کی توفیقات آخر میں اضافہ فرما. ہم سب کے حوائج حق الحسین اپنی برگاہ سے پوری فرما. یوسف زہرا کے ظہور میں تعجیل فرما. قرآن مظلوم کربلا کی حفاظت فرما. ظالمین کے شر سے پروردگارہ ملت کو محفوظ فرما. پر الہ جمال مبارک حضرت حجت سے ہماری آنکھوں کو منور فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وجل فرج آل محمد.